بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات کیسے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی گزر رہی تھی؟ آپ لوگ بارہا بیانوں کے اندر سن چکے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ آج میں ایک ایسا ہی واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزر رہی دین پر چلتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بنت شفا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، میں نے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے انکار فرما دیا۔ دینے سے انکار اس وجہ سے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کی وجہ سے، کیونکہ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا، میں ان کے گھر سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے ناراض ہو کر اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائی۔ وقت نماز کا وقت تھا۔ جب میں گھر میں آ کر دیکھا تو شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد تھے، حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو میں ان سے ناراض ہونے لگی کہ نماز کا وقت ہو گیا اور آپ ابھی تک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ خالہ جان، آپ مجھے ملامت نہ کریں، مجھے ڈانٹے نہیں، میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے عاریتاً لے کر گئے ہیں۔ تو جب حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو بڑی پریشان ہوئی کہ ہائے، میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ناراض ہو کر آئی ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیز مانگی، کچھ مانگا تھا میں نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیا نہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ نے کپڑا بھی کسی سے مانگ کر پہنا ہے۔ اور پھر شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ خالہ جان، وہ کپڑا بھی ایسا تھا کہ اس کپڑے میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے، کئی پیوند۔ میرے بھائیو، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھے کیسی ہے کہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کسی سے مانگ کر کپڑا پہنا ہوا ہے، لیکن نماز کے اتنے پابند کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کے اندر بھی صحابہ کے ساتھ گھسٹتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام سہولتیں میسر ہو سکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہاڑوں کو سونا بنایا جا سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیش و عشرت کی زندگی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پسند کی، ایک سادہ زندگی پسند کی کہ یا اللہ تو مجھے اتنا عطا فرما کہ ایک وقت میں کھاؤں اور دوسرے وقت تجھ سے مانگوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ایسی تھی۔ اور میرے بھائیو، ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود عیش و عشرت ہے، ہمارے پاس کھانے کی فراوانی ہے، کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، سواریوں کے لیے ہمارے پاس طرح طرح کی گاڑیاں ہیں، طرح طرح کی سواریاں ہمارے پاس موجود، اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو کیسے عاشق، کیسے محب النبی کہتے ہیں کہ ہم نماز کو چھوڑتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم کئی نمازیں غفلت کے اندر ایسے ہی قضا کر دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔